آج کی اس نشست میں آپ سنیں گے اسلام کے سب سے بڑے منافق عبداللہ بن ابی کا کردار، اس پر قرآن کا جواب۔ آپ یہ بھی سنیں گے کہ عبداللہ بن ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس لیے حسد کرتا تھا۔ آپ یہ بھی سنیں گے کہ جمعہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے پہلے عبداللہ بن ابی خطبے میں کیا کہا کرتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست نمبر 72 میں خوش آمدید۔ پچھلی نشستوں میں آپ بڑے غزوے یعنی غزوہ احد کے بعد کی جنگی مہمات کو سن رہے تھے۔ آج کی یہ نشست بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس کے بعد پیش آیا غزوہ مرسی۔ یہ غزوہ اہل سیر کے بقول شعبان سن 5 ہجری میں پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ بنو المستلق کا سردار حارث بن ابی ذرار آپ سے جنگ کے لیے اپنے قبیلے اور کچھ دوسرے عربوں کو ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ آپ نے بریدہ بن حسیب اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیق حال کے لیے روانہ فرمایا۔ انہوں نے اس قبیلے میں جا کر حارث بن ابی ذرار سے ملاقات اور بات چیت کی اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالات سے باخبر کیا۔ جب آپ کو خبر کی صحت کا اچھی طرح یقین آ گیا تو آپ نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا اور بہت جلد روانہ ہو گئے۔ روانگی شعبان میں ہوئی۔ اس غزوے میں آپ کے ہمراہ منافقین کی بھی ایک جماعت تھی جو اس سے پہلے کسی غزوے میں نہیں گئی تھی۔ آپ نے مدینہ کا انتظام حضرت زید بن حارث کو اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ذر کو اور کہا جاتا ہے کہ نمیلہ بن عبداللہ لیشی کو سونپا۔ حارث بن ابی ذرار نے اسلامی لشکر کی خبر لانے کے لیے ایک جاسوس بھیجا تھا، لیکن مسلمانوں نے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ جب حارث بن ابی ذرار اور اس کے رفقا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی اور اپنے جاسوس کے قتل کیے جانے کا علم ہوا تو وہ سخت خوف زدہ ہوئے، اور جو عرب ان کے ساتھ تھے وہ سب بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چشمہ مرسی تک پہنچے تو بنو مستلق آمادہ جنگ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی صف بندی کر لی۔ پورے اسلامی لشکر کے علمبردار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور خاص انصار کا پھریرا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ دیر فریقین میں تیروں کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام نے یکبارگی حملہ کیا اور فتح یاب ہو گئے۔ مشرکین نے شکست کھائی، کچھ مارے گئے، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا، مویشی اور بکریاں بھی ہاتھ آئیں۔ مسلمانوں کا صرف ایک آدمی مارا گیا جسے ایک انصاری نے دشمن کا آدمی سمجھ کر مار دیا تھا۔ اس غزوے کے متعلق اہل سیر کا بیان یہی ہے، لیکن علامہ ابن قیم نے لکھا کہ یہ وہم ہے، کیونکہ اس غزوے میں لڑائی نہیں ہوئی تھی، بلکہ آپ نے چشمے کے پاس ان پر چھاپا مار کر عورتوں اور بچوں اور مال مویشی پر قبضہ کر لیا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو المستلق پر چھاپا مارا اور وہ غافل تھے۔ قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، جو بنو مستلق کی سردار حارث بن ابی ذرار کی بیٹی تھی۔ وہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئی۔ ثابت نے انہیں مکاتب بنا لیا۔ مکاتب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک لونڈی جو اپنے مالک کے ساتھ ایک مخصوص رقم طے کر کے کہ اگر وہ رقم ادا کر دے گی تو اس کے بعد وہ آزاد ہے تو وہ غلام بنا لی جاتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب سے مقررہ رقم ادا کر کے ان سے شادی کر لی۔ اس شادی کی وجہ سے مسلمانوں نے بنو المستلق کے 100 گھرانوں کو جو مسلمان ہو چکے تھے آزاد کر دیا۔ کہنے لگے کہ یہ لوگ رسول اللہ کے سسرال کے لوگ ہیں۔ یہ ہے اس غزوے کی رداد۔ باقی رہے وہ واقعات جو اس غزوے میں پیش آئے، تو چونکہ ان کی بنیاد عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اور اس کے رفقا تھے، اس لیے بیجا نہ ہوگا کہ پہلے اسلامی معاشرے کے اندر ان کے کردار اور رویے کی ایک جھلک پیش کر دی جائے اور بعد میں واقعات کی تفصیل بتا دی جائے۔ اب یہاں پر تھا منافقین کا رویہ۔ ہم کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کو اسلام اور مسلمانوں سے عموماً اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصاً بڑی قد تھی، چونکہ اوس و خزرج اس کی قیادت پر متفق ہو چکے تھے
اور اس کی تاج پوشی کے لیے مونگوں کا تاج بنا رکھا تھا۔ اتنے میں مدینہ کے اندر اسلام کی شعائیں پہنچ گئیں اور لوگوں کی توجہ ابن ابی سے ہٹ گئی، اس لیے وہ سمجھتا تھا کہ رسول اللہ نے اس کی بادشاہت چھین لی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی یہ قد اور جلن ابتدائے ہجرت ہی سے واضح تھی، جبکہ ابھی اس نے اسلام کا اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ پھر اسلام کا اظہار کرنے کے بعد اس کی یہی روش رہی۔ چنانچہ اس کے اظہار اسلام سے پہلے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مجلس سے گزر ہوا جس میں عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ اس نے اپنی ناک ڈھک لی اور بولا، ہم پہ غبار نہ اڑاؤ۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مجلس پر قرآن کی تلاوت فرمائی تو کہنے لگا، آپ اپنے گھر میں بیٹھیے، ہماری مجلس میں قرآن سنا سنا کر ہمیں تنگ نہ کیجیے۔ یہ اظہار اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ لیکن جنگ بدر کے بعد جب اس نے ہوا کا رخ دیکھ کر اسلام کا اظہار کیا، تب بھی وہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کا دشمن ہی رہا اور اسلامی معاشرے میں انتشار برپا کرنے اور اسلام کی آواز کمزور کرنے کی مسلسل تدبیریں سوچتا رہا۔ وہ ادائے اسلام سے بڑا مخلصانہ ربط رکھتا تھا، چنانچہ بنو قینقاع کے معاملے میں نہایت نامعقول طریقے سے دخل انداز ہوا تھا، جس کا ذکر آپ پچھلی نشستوں میں سن چکے ہیں۔ اس طرح اس نے غزوہ احد میں بھی شر، بدعہدی، مسلمانوں میں تفریق اور ان کی صفوں میں بے چینی اور انتشار اور کھلبلی پیدا کرنے کی کوششیں بھی کی۔ اس کا بھی آپ واقعہ سن چکے ہیں۔ اس منافق کے مکر و فریب کا عالم یہ تھا کہ یہ اپنے اظہار اسلام کے بعد ہر جمعہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے تشریف لاتے تو پہلے خود کھڑا ہو جاتا اور کہتا، لوگو یہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کے ذریعے تمہیں عزت و احترام بخشا ہے، لہٰذا ان کی مدد کرو، انہیں قوت پہنچاؤ اور ان کی بات سنو اور مانو۔ اس کے بعد بیٹھ جاتا اور رسول اللہ اٹھ کر خطبہ دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کی ڈھٹائی اور بے حیائی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب جنگ احد کے بعد پہلا جمعہ آیا، کیونکہ یہ شخص اس جنگ میں اپنی بدترین دغا بازی کے باوجود خطبہ سے پہلے پھر کھڑا ہو گیا اور وہی باتیں دہرانا شروع کر دی جو اس سے پہلے کہا کرتا تھا۔ لیکن اب کی بار مسلمانوں نے مختلف اطراف سے اس کے کپڑوں کو پکڑ کر کہا، او اللہ کے دشمن بیٹھ جاؤ، تو نے جو حرکتیں کی ہیں اس کے بعد اب تو اس لائق نہیں رہ گیا۔ اس پر وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا اور یہ بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا کہ میں ان صاحب کی تائید کے لیے اٹھا تو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کوئی مجرمانہ بات کہہ دی۔ اتفاق سے دروازے پر ایک انصاری سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا، تیری بربادی ہو، واپس چل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے دعائے مغفرت کر دیں گے۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے لیے دعائے مغفرت کرے۔ علاوہ ازیں ابن ابی نے بنو نذیر سے رابطہ قائم رکھا اور ان سے مل کر مسلمانوں کے خلاف درپردہ سازشیں کی۔ اسی طرح ابی اور اس کے رفقا نے جنگ خندق میں مسلمانوں کے اندر اضطراب اور کھربلی مچانے اور انہیں مرعوب و دہشت زدہ کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی ان آیات میں کیا، جن آیات کا آغاز وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ سے ہوا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا، اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا، اور جب ان میں سے ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ اے یثرب والو، اب تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں، لہٰذا پلٹ چلو، اور ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، یعنی ان کی حفاظت کا انتظام نہیں، حالانکہ وہ کھلے پڑے نہ تھے، یہ لوگ محض بھاگنا چاہتے تھے، اور اگر شہر کے اطراف سے ان پر دھاوا بول دیا گیا ہوتا اور ان سے فتنے میں شرکت کا سوال کیا گیا ہوتا تو اس میں جا پڑتے اور بمشکل ہی کچھ رکتے۔ انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس ہو کر رہنی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم موت یا قتل سے بھاگو گے تو یہ بھگدڑ تمہیں نفع نہ دے گی، اور ایسی صورت میں تمتاع کا تھوڑا ہی موقع دیا جائے گا۔ آپ کہہ دیں کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہارے لیے برا ارادہ کرے یا تم پر مہربانی کرنا چاہے، اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو حامی و مددگار نہیں پائیں گے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے جو روڑے اٹکاتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف آؤ،
اور جو لڑائی میں محض تھوڑا سا حصہ لیتے ہیں، جو تمہارا ساتھ دینے میں انتہائی بخیل ہیں۔ جب خطرہ آن پڑے تو آپ دیکھیں گے، آپ کی طرف اس طرح دیدے پھرا پھرا کر دیکھتے ہیں جیسے مرنے والے پر موت طاری ہو رہی ہے، اور جب خطرہ ٹل جائے تو مال و دولت کی ہرس میں تمہارا استقبال تیزی کے ساتھ چلتی ہوئی زبانوں سے کرتے ہیں۔ یہ لوگ در حقیقت ایمان ہی نہیں لائے، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال نکارت کر دیے، اور اللہ پر یہ بات آسان ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اگر وہ پھر پلٹ کر آ جائیں تو یہ چاہیں گے کہ بدوؤں کے درمیان بیٹھے تمہاری خبر پوچھتے رہیں، اور اگر یہ تمہارے درمیان رہیں بھی تو کم ہی لڑائی میں حصہ لیں گے۔ ان آیات کے موقع کی مناسبت سے منافقین کے انداز فکر، طرز عمل، نفسیات اور خود غرضی و موقع پرستی کا ایک جامع نقشہ کھینچ دیا گیا۔ ان سب کے باوجود یہود اور منافقین، مشرکین غرض سارے ہی اعدائے اسلام کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوئی تھی کہ اسلام کے غلبے کا سبب مادی تفوق نہیں، یعنی اسلحے، لشکر اور تعداد کی کثرت نہیں، بلکہ اس کا سبب وہ خدا پرستی اور اخلاقی قدریں ہیں جن سے پورا اسلامی معاشرہ اور دین اسلام سے تعلق رکھنے والا ہر فرد سرفراز بہرہ مند ہے۔ ان اعدائے اسلام کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس فیض کا سرچشمہ رسول اللہ کی ذات گرامی ہے، جو ان اخلاقی قدروں کا معجزے کی حد تک سب سے بلند نمونہ ہے۔ ناظرین، آج کی اس نشست سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنے میزبان سید ابرار ابوالحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔